ہمارے لہر و نہار نہیں بدلتے نہیں یہ یہاں کچھ چھوٹی جیلیں ہیں اور یہ بڑی جیل، یہاں کوئی فرق نہیں ہے، نہیں چاہے جیل کی چار دیواری کے اندر آپ ہوں یا باہر ہوں، ادھر چھوٹی جیل ہے، یہ بڑی جیل ہے۔ فوج کا تسلط ہے، پولیس راج ہے، کوئی قانون کی کوئی بالادستی نہیں ہے، قانون کا کوئی احترام نہیں ہے، اور جو کچھ فوج چاہتی ہے وہی کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ پولیس چاہتی ہے وہی کچھ ہو رہا ہے۔ یہ جو سول گورنمنٹ کے نام سے لوگ ہیں وہ بے بس ہیں، زیادہ سے زیادہ سڑکیں بناتے اور وہ بلڈنگیں بناتے ہیں، فلائی اوورس بناتے ہیں۔ جہاں تک لوگوں کی بنیادی آزادی کا تعلق ہے، لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہیں، لوگوں کو جان کا تحفظ ہونا چاہیے، مال کا تحفظ ہونا چاہیے، عزت اور آبرو کا تحفظ ہونا چاہیے، دین اور ایمان کا تحفظ ہونا چاہیے، تو ان میں سے کوئی تحفظ نہیں ہے یہاں کے لوگوں کو۔ بس یہی فریب دیتے ہیں، سڑکیں بنا کر، فلائی اوورس بنا کر اور تعمیری کام کر کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم بہت کام کر رہے ہیں اور ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، خوشحال کشمیر بنا رہے ہیں۔ بہت نرا دھوکہ ہے یہ، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ خوشحال تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اطمینان ہوتا ہے کہ ہماری جان محفوظ ہے، ہماری عزت محفوظ ہے، ہماری عصمت محفوظ ہے، ہمارے مال و جان محفوظ ہیں، سب کچھ محفوظ ہے ہمارا۔ پھر اگر وہ خشک روٹی بھی کھائیں تو ان کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اصل چیز یہی ہے کہ بھائی انسان کو تحفظ ہونا چاہیے، تو یہاں وہ تحفظ نہیں ہے۔ ہم آپ لوگوں کا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ لوگ ہمارے کاز کی حمایت کرتے ہیں کہ بھائی جموں کشمیر کے عوام کو ہے کہ خود ارادیت کے استعمال کا موقع دیا جانا چاہیے۔ یہ ہمارا بیسک سٹینڈ ہے کہ جموں کشمیر متنازع خطہ ہے، یہ ہندوستان کا کوئی حصہ نہیں ہے، ہندوستان کا کی کوئی جوازیت نہیں ہے، کوئی لیجٹیمیسی نہیں ہے کہ وہ جموں کشمیر پر قابض رہیں۔ بالکل اس لیے کہ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا 47 میں جب ان کی فوجیں یہاں آ گئیں، اس وقت انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ یہاں جانی پنڈت نہرو نے مرحوم شیخ عبداللہ کی موجودگی میں لال چوک میں اعلان کیا تھا ہم اپنی فوجیں واپس بلا لیں گے اور آپ کو اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے کا موقع دیں گے۔ یہ اس وقت کے وزیر اعظم ہند تھے، اور اس کے بعد 48 میں یہی لوگ ہندوستان کی حکومت ہی یہ قضیہ اقوام متحدہ میں لے کر گئے، اور اقوام متحدہ میں وہ یہ کلیم لے کر گئے کہ جموں کشمیر ہمارا حصہ ہے، یہاں قبائلی لوگ آ گئے ہیں، ان کو آپ باہر نکال دیں اور ہماری وہاں ساورنٹی جو ہے اس کو تسلیم کریں۔ لیکن اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل نے ان کا وہ کلیم تسلیم نہیں کیا۔ تھارو ڈسکشن کے بعد جو پہلی قرارداد پاس ہو چکی ہے 21 اپریل 48 کو، اس میں یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ جموں کشمیر از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری اینڈ دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر شوڈ بی گیون رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن سو دیٹ دے ول ڈیسائڈ دیئر فیوچر ویدر دے وانٹ ٹو بی ود انڈیا اور ٹو گو ٹو پاکستان اور اینی ادر سولوشن۔ تو وہ 18 قراردادیں پاس ہو چکی ہیں، آپ کو تاریخ کا پتہ ہے، سب قراردادوں پہ ہندوستان نے دستخط کیے ہیں، ان کو تسلیم کیا ہے، لیکن اس کے بعد سے وہ قراردادیں عملانے کے لیے تیار نہیں ہو رہی۔ فوج رکھی ہوئی ہے اور فوج کا قبضہ ہے، تو اس قبضے کو وہ لیجٹیمیسی عطا کرنا چاہ رہے ہیں، آوازیں دبا کر، کرش کر کے۔ ہماری اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہماری جو پارٹی ہے تحریک حریت، ہم نے 7 اگست 2004 کو وہ اپنی پارٹی تشکیل دی ہے ہمیں، اس میں سب سے پہلا جو ہمارا ٹارگیٹ ہے، ہمارا ہدف جو ہے، ہمارا جو سٹینڈ ہے وہ یہ ہے کہ وی آر مسلم اینڈ وی مسٹ فالو دا گائیڈ لائنز آف اسلام۔ یہ ہمارا پہلا سٹینڈ ہے، کیونکہ آپ کا مذہب ہے، آپ کو سب سے زیادہ، چاہے باغ ہو، زمین ہو، بینک بیلنس ہو، جو کچھ ہو، لیکن ان سب چیزوں کے مقابلے میں آپ کا مذہب جو ہے وہ زیادہ قیمتی ہے، اس کی زیادہ حفاظت ہوگی۔ برابر وہی حال ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمیں سب چیزوں کے مقابلے میں جو چیز ہمارے لیے سب سے زیادہ مقدس ہے
وہ ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا اسلام ہے، ہمارے لیے قرآن ہے، ہمارے لیے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی ہے اور اسلامی تعلیمات۔ اور اسلامی تعلیمات کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ میں بھی صبح جو آپ کے دوست آئے تھے ان کو میں نے کہا کہ اسلام کی بنیادی تعلیم یہ ہے، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کو احترام بخشا ہے، عزت بخشی ہے آدم کو۔ وہاں مسلمان کا نام نہیں لیا گیا، آدم کو، آدم کے بیٹے کو ہم نے احترام بخشا ہے، عزت بخشی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو ماننے والے آدم کا، انسان کا، ان کو احترام کرنا چاہیے۔ اور